اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم وصدق رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت وکما بارکت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا کے ساتھ ایک ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. الہی و سیدی یا مولائی یا اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین و دنیا کے حاجتوں کو پورا فرما، امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ سے عاجلہ عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی کے معاملات فرما ان کے ساتھ، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بے قصور خیریوں کی رہائی فرما، امت کے جائز قرض داروں کے قرضے ادا فرما، امت کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما، امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرما، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما اور ان کی حمایت فرما اور ان کے جان مال اور ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق و طاقت عطا فرما. اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاولین والآخرین الاحیاء والاموات انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذا الجلال والاکرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا مُطَهَّرُونَ. آج سے تقریروں کے لیے عنوان ہے قرآن معجزہ ہے. ایک ایسا عنوان ہے اگر تقریروں کو غور سے سنا جائے تو مسلمانوں کو کافی ہدایت مل سکتی ہے. ہم نے سورہ واقعہ کی چند آیتوں کی تلاوت کی. ابھی سورہ واقعہ سورہ رحمان کے بعد 56واں سورہ ہے اور سورہ واقعہ کی تلاوت کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم کھاتے ہیں ہم مواقع نجوم کی، اور اگر تم کو علم ہے تو یہ قسم عظیم ہے. ستاروں کے وارد ہونے کی، مقامات کی قسم، ستاروں کی سیرگاہوں کی قسم، ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم. اگر دنیا کو علم ہو تو یہ قسم بہت عظیم ہے. یہ قرآن کریم کتاب مکنون ہے، کتاب مکنون میں ہے. قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے، اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مطہر ہو، پاک ہو. یہ آیت کا ترجمہ تھا. اس سلسلے میں قرآن معجزہ ہے. یہ تقریروں سے پہلا جملہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. چند مسائل ہے اسلام میں جس پہ سوائے آل محمد کے کسی نے گفتگو نہیں کی. چند سبجیکٹس ہیں جس پہ سوائے آل محمد کے کوئی بھی تقریر نہ کرے، نہ وہ سمجھائے. کسی کو اس بارے میں یا تو معلومات نہیں تھی یا ان کو انٹرسٹ نہیں تھا. پہلے توحید، دوسرے قیامت، تیسرے قرآن. توحید، قیامت اور قرآن. جو گفتگو آپ ائمہ اہل بیت سے سنیں گے وہ کسی اور سے ممکن نہیں. اس لیے توحید پہ گفتگو کے لیے اللہ سے معرفت کی ضرورت ہے. قیامت پہ گفتگو کے لیے ساعت سے قربت کی ضرورت ہے، یعنی ٹائم.
اور قرآن پہ گفتگو کے لیے اس معجزے سے اتنی قربت کی ضرورت ہے جیسے کوئی معجز نما معجزے کو سمجھائے، تاکہ انسان کو کے ذہن میں آئے۔ انہی تقریروں کے دوران آپ سنیں گے سب سے پہلے خطبہ قرآن پر جو دیا تھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہے خطبہ پہلے، اس کے بعد امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، پھر حسن مجتبیٰ کا خطبہ ہے، پھر حسین مصطفیٰ سید الشہداء کا ہے۔ قرآن مجید پر اسی طرح کہیں نہ کہیں ہر امام اہل بیت نے گفتگو فرمائی ہے اور اس کی حفاظت آج تک کی جا رہی ہے۔ اس گفتگو کو سننے اور دیکھ لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ گفتگو آج بھی عوام کی فکر سے باہر ہے، عوام اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کے متعلق کیا کہہ دیا گیا کہ ان الفاظ میں جن الفاظ کو خطبے کا متن بنایا گیا، خطبے کا متن بنائے گا مینس خطبے کا ٹیکسٹ بنایا گیا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی تفصیل کی ضرورت ہے۔ میں آج اس اہم سبجیکٹ پر گفتگو شروع کر رہا ہوں اور جان رہا ہوں کہ مجھے ملے جلے عقائد والے سن رہے ہیں۔ قرآن رسول پڑھ کے سناتے تھے، عربوں کو سناتے تھے، اور عربک میں ہے قرآن۔ پورے مکہ، مدینہ، یمن، عراق، اس وقت کے عرب دنیا کی مادری زبان عربک تھی اور آج بھی ہے۔ مدر ٹنگ جن کی عربک تھی ان کے لیے عربک میں قرآن آیا۔ اگر یہ گنوار عرب اس فصیح عربی کو نہ سمجھے جہاں فصوحات تھے، بلوغات تھے، بلوغیت تھی، شعراء تھے، جاہلیت کے زمانے کے بڑے بڑے شعراء تھے، تو ان کے لیے کیا ہو گیا تھا؟ کیا ہو گیا تھا ان کے لیے؟ وہی عربی تھی، مگر اس قرآن کو لا کر ایک مرتبہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 88 میں قرآن نے آواز دی، قل تم کہہ دو، اگر سارے انسان و جن مل کر جمع ہو جائیں اور اس قرآن کے بارے میں اس قرآن کے برابر کوئی قرآن لانے کی کوشش کرے تو کہہ دو ان سے یہ ایک دوسرے کی مدد کرے اور کوئی کتاب لائیں، یہ نہیں لا سکتے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 کا ترجمہ پڑھ رہا تھا میں آپ کے سامنے، اور کنٹینیو ہے ترجمہ ہو۔ ایک چیلنج کیا اللہ تعالیٰ نے، مدر ٹنگ جس کی تھی ان کے پاس ایک کتاب آئی، ان کی زبان بھی عربک تھی، مگر کیا وہ نہیں لا سکتے؟ اور باتیں جو ہو رہی تھی رسول کی وہ سب عربوں سے تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 42 میں، اے حبیب یہ لوگ آپ کی باتیں کو سن رہے ہیں، بہت سے کان دھرے سن رہے ہیں، حبیب کیا بہروں کو سناؤ گے؟ یہ آیت کا کنسٹرکشن دیکھیے آپ جب بولتے ہیں اے حبیب یہ لوگ سنتے ہیں، کیا تم بہروں کو سنانا چاہتے ہو جب وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور کچھ لوگ ہیں تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا اندھوں کا راستہ بتاؤ گے جب کہ وہ بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ صرف سننا اور دیکھنا قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ رسول بولتے جائیں اور مسجد والے سنتے جائیں، رسول کو کوئی دیکھتا جائے، رسول اس کے سامنے آیاتوں کو پڑھتے جائیں، بظاہر سنا اور دیکھا، ذریعہ تو علم حاصل کرنے کے لیے کان ہے۔
آنکھ ہے دیکھنے کے ساتھ، یہ دیکھنے سے آتا ہے، علم سننے سے آتا ہے، علم دیکھنے سے آتا ہے، اور یہ علم دل تک جاتا ہے، اور یہ دل ڈیسائیڈ کرتا ہے کیا چیز ایکسیپٹ کرے، کہ کیا چیز ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہے، کیا چیز ریجیکٹ کرنے کے قابل ہے۔ جب تم شکم مادر سے پیدا ہوئے تو تم کو کوئی علم تھا؟ تم کو کوئی علم نہ تھا، تو اللہ کیا کیے؟ علم کے لیے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو ذریعہ علم میں پہلے کان ہے، پھر آنکھ ہے، اور پھر دل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب سوال کیا جائے گا حشر میں، جب سوال کیا جائے گا پہلے کان سے پوچھا جائے گا، پھر آنکھ سے، پھر دل سے پوچھا جائے گا یہ علم کیسے حاصل ہوا۔ تو ذریعہ علم اگرچہ کہ کان ہے اور لوگ سن رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اے حبیب کیا بہروں کو سناؤ گے؟ یہ سننا اور بہراپن تو دیکھیے، یہ سننا اور بہراپن تو دیکھیے آپ، اللہ فرماتے ہیں یہ بہراپن ہے ان کو۔ تو پتہ چلا سننا اس بات کی ضامن نہیں ہے کہ انسان بہرا نہیں ہے، سنتے ہوئے بھی بہرا ہے۔ دیکھنا اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ بینائی ہے، بصارت ہے، دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کا مقصد ہے، سمجھے آپ، جو اللہ کا مقصد ہے اس کو نہیں سنتا، اور جو اللہ کا مطلوب ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے۔ مطلوب الہی کو نہ سننے اور مطلوب الہی، مقصود الہی کو نہ سننے اور مطلوب الہی کو نہ دیکھے وہ بہرا بھی ہے اور اندھا بھی ہے۔ اگر یہ انیشیل باتیں، شروعات کی باتیں ذہن میں رہ جائیں تو آپ لوگوں کے لیے، آگے کی تقریروں کے لیے بہتر ہوگا۔ صرف آنکھوں کو کھول کے دیکھنا یا کان لگا کے سننا ذریعہ علم نہیں ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ اتنی بڑی طاقت جو رسول اللہ کو حاصل ہو چکی تھی ان کی زندگی میں، اس قوت کے ساتھ پیغمبر قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کی مادری زبان میں پڑھ رہے تھے عربوں کی، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ تم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ، میں اس طرح سے نہیں کہہ سکتے یہ معجزہ ہے۔ عرب نہ جب نہ اب اپنے سارے علم کے باوجود یہ دعویٰ کیا یہ ہم سے ممکن ہے، نہیں کیا۔ قرآن نے چیلنج کیا اگر کسی میں ہمت ہے تو لائے دوسرا قرآن۔ تو یہ چیلنج صرف رسول کی زندگی کے لیے نہیں تھا، جب تک قرآن ہے چیلنج باقی ہے، چیلنج ہے۔ آج ایجپٹ میں عربی ادب اپنے کمال پہ ہے، سب سے زیادہ عربی کا ادب اسرائیل میں ہے۔ یہودیوں کے پاس اس واسطے عربی لغت اور لینگویج کی لکھنے والی قوم آج یہودی ہے۔ عربک لینگویج کی جتنی گرامر لکھی جا رہی ہے اسرائیل سے لکھی جا رہی ہے، حیفا سے لکھی جا رہی ہے، جیروسلم سے لکھی جا رہی ہے، یعنی یہودی قوم ادب عربی پہ کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ ایسے موقع پہ قرآن کی 6236 آیتیں ہیں، بجائے اس کے عالم عرب کو اسرائیل دھمکائے۔ حالات جنگ سے اسرائیل ان کے ایکسپرٹس کے ساتھ مل بیٹھ کے قرآن کا جواب لکھ کے مسلمانوں کے منہ پہ مار دیں۔
دیکھو تم جس کو معجزہ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے کہے اسرائیل، دیکھو تم جس کو معجزہ کہہ رہے تھے، ہم نے جواب دے دیا، مگر یہ ہو نہ سکا، اسرائیل سے، مگر ایک فالتو کوشش ہوئی کسی دوسرے ملک سے. ایک کتاب اس ملک سے شائع ہوئی جس کا نام رکھا گیا حسن الاعجاز. کیا رکھا گیا؟ حسن الاعجاز. انہوں نے پہلے سورہ حمد کا جواب دیا. سورہ حمد آپ سب کو یاد ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر اب جواب پڑھ رہا ہوں جو ان کی طرف سے آیا. سورہ حمد کا کیا کہتے ہیں وہ سنیے آپ. الحمد للرحمن المالک الدیان لک العبادۃ و لک المستعان اہدنا الصراط الایمان. یہ سورہ حمد کا جواب ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ انہوں نے سورہ حمد کا ایسا جواب لکھا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے مختصر ترین لفظوں میں پورے سورہ حمد کے معنی لے لیے. جو 7 آیاتیں تھے اس کو 4-5 میں جواب دے دیے. اب چونکہ گفتگو چھٹ گئی ہے قرآن کیوں معجزہ ہے، ہم مجموعی حیثیت سے اس میں ایک صفت کے لیے نہیں ہے. جیسا کہ اس نے کہا نا الحمد للرحمن، ایک صفت نہیں ہے، ایک صفت کے لیے نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ہزاروں نام ہیں، ایک صفت کے لیے ہم نہیں ہے. یہ پوری ذات کے لیے ہے. اور الحمد للہ یعنی اللہ اس میں ذات ہے. یہ پوری ذات کے لیے حمد ہے. صفات کے لیے اس میں سے وہ بھی ایک صفت کے لیے نہیں ہے. یہ پوری ذات کے لیے الحمدللہ ہے. اللہ اس میں ذات ہے، اس کی ایک صفت ہے رحمان. اس نے خیال کیا اگر خافیے برابر ہو جائیں، جو سینٹنسز کے خافیے ہوتے ہیں نا، وہ احمق جو نا یہ سوچا لکھنے والا کہ اگر خافیے برابر ہو جائیں تو شاید اس کو کہتے ہیں معجزہ. وہ ایسا سوچا. اس نے خافیے جمع کیے، رحمان، دیان، مستعان اور ایمان، اور کہا سب سورہ پورا ہو گیا. مگر اس کو اندازہ نہیں تھا کہ معجزہ ہے اس کے اندر الحمدللہ، یعنی اللہ کی ساری تعریف، اللہ تعالیٰ ساری تعریف کے سزاوار ہے. جہاں رحمت ہے، رحمانیت بھی ہے، رحیمیت بھی ہے، قہاریت بھی ہے، ودودیت بھی ہے، جباریت بھی ہے، قدوسیت بھی ہے. جہاں ملک و ملکوت کا کنٹرول ہے، اس میں ذات کے لیے تعریف اسی کے لیے. اور اس کے بعد وہاں تھا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. وہاں پہ ایک جملہ چھوٹ گیا تھا. اس نے کہا رب الاکوان، یعنی کون کی جمع، کونوں کا رب. کونوں یعنی کونین ہے نا، کونوں سے کونوں کا رب. عالمین میں اور کونوں میں فرق ہے. اس نے کہا مالک دیان، مالک الدیان، وہاں مالک یوم الدین ہے. دین سے مراد آخرت ہے. وہاں پہ یہاں قیامت کا تذکرہ نہیں ہے.
مالک الدیان میں قیامت کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ. اور پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت اور مدد کے علاوہ کوئی اور لفظ تو نہ مل سکا، اس کو ہٹا کے لکھا لکل عبادت و لکل مستعان. عبادت تیرے ہی لیے ہے اور مدد مانگنا بھی تیرے ہی لیے ہے. ہم جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین بول رہے ہیں تو انہیں کیا بول رہا ہے؟ دیکھو آپ، مدد تیرے سے ہی مانگنا ہے اور مدد مانگنا بھی تیرے ہی لیے ہے اور عبادت بھی تیرے ہی لیے. دیکھیے ایسے اور آخر میں اہدنا الصراط الایمان کہا ہے اس نے، ہم کو ایمان کا راستہ دکھلا. ایمان متشابہ ہے، ایمان کو ابھی تک کوئی فکس کیا نہیں جا سکا. ایمان کی ہزاروں شکل ہے، کوئی فکس نہیں ہے. ایمان متشابہ ہے، ابھی تک وہ محکم نہیں ہے. ہم نے اپنی دعا میں فکس کر دیا ہے. کیا فکس کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. فکس ہے یہ، ایمان فکس نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں ہر چیز فکس ہے. ان لوگوں کا راستہ جن پر اپنی نعمت کی، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اتنی احتیاط کے ساتھ دعا کی ہے. فرق سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یہ سورہ حمد کا جواب تھا ان کی طرف سے. اس میں کتنے ایسے پوائنٹس ہیں جو یہ احمق سے مس ہو گئے، چھوٹ گئے. اب ہم لوگ آتے ہیں سورہ کوثر کا جواب. سنیے اب آپ، پہلی مرتبہ یہ کتاب، جو کتاب میں یہ سب جوابات دیے گئے، یہ پہلی مرتبہ یہ کتاب کیا نام تھا اس کا؟ حسن الاعجاز. یہ انٹرنیٹ پہ ماریے دیکھیے، یہ کتاب 1912 میں آئی تھی. اب اس کے کاپیز اویلیبل ہیں، نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں آپ. سورہ کوثر کا جواب سنیے. انا اعطیناک الجواہر. عربی ادب کے شاہپارے ہے یہ جو قرآن کے جواب میں آئے ہیں. فصل ربک وجاہر. ہم نے تجھ کو سارے جواہر دے دیے، اب رب کی بندگی کر، پکار پکار کے کر، جاہر کے ساتھ. اور اس کے بعد ایک آخری جملہ، ولا تتمر علی رجل ساحر. کسی جادوگر پر بھروسہ نہ کر. یہ تھا سورہ کوثر کا احمقانہ جواب. یعنی ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ سورہ ایک مختصر سا سورہ ہے. سمجھا؟ ایک مختصر سا سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. 3 آیتوں کا جواب آج تک نہیں ہو سکا، مگر چونکہ یہ چاہتے تھے کہ جواب ہم نے دیا، دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے، اور ایسے ہی ہوا. اس کی مثال کیسی ہے معلوم ہے؟ کسی زمانے میں حج کے دوران ایک آدمی نے زمزم پہ بیٹھ کے کچھ بدتمیزی کی، تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، پوچھا یہاں بیٹھ کے تم نے یہ برا کام کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یہ کام کرنے سے شہرت تو ملی نا، پبلسٹی تو ہوئی نا میری. تو وہ اسی چاہیے قرآن کا جواب بھی.
ایسے ہی تھا بس، مگر کیا خبر ہے کسی کو، اس 3 آیتوں کے سورے میں 5 الفاظ ہے۔ پہلا لفظ اعطیناک کا، ہم نے تجھ کو عطا کیا، الف عین کے ساتھ، اعطیناک کا، الف الف نہیں ہے، اعطیناک کا۔ دوسرا لفظ ہے کوثر، تیسرا لفظ ہے ونہر، چوتھا لفظ ہے شانیاکا یعنی تیرا دشمن، پانچواں لفظ ہے ابتر۔ 3 آیتوں کے سورے میں 5 الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہ 5 الفاظ پورے قرآن میں پھر استعمال نہیں ہوئے، بس دوبارہ پورا قرآن سرچ کر لو، یہ 5 الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے یہ سورہ سے ہٹ کے۔ یہ معجزے کی شان دیکھیے، یہ معجزے کی شان ہے کہ 5 الفاظ پورے قرآن میں پھر نہیں، کسی اور جگہ نہیں کہا، انا اعطیناک کا پورے قرآن میں نہیں کہا، کیونکہ معطی اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، معطی یعنی دینے والا اللہ ہے، جو ایک مرتبہ دے کے بار بار نہیں کہتا۔ دے دیا، اب اور ڈسکشن نہیں۔ اب کیا تذکرہ ہے؟ تیری ملکیت، اب کیا تذکرہ ہے کہ تیری ملکیت ہے، معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ کوثر کا ریپیٹیشن نہیں، پورے قرآن میں نہیں، ونہر پورے قرآن میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے۔ ونہر مینس قربانی، یعنی یہ الفاظ مخصوص کر دیے گئے اس سورے کے لیے۔ اب آپ معنی دیکھیے، ہم نے تجھ کو عطا کیا جواہر نہیں۔ مسلمہ کذاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہہ دیا تھا کوثر کی جگہ جواہر ہوتا تو اچھا تھا، وہ بھی ایک کذاب تھا، سمجھے آپ؟ تو جواہر کے معنی بہت سے ماننے والے، جواہر کے معنی ایسے آتے ہیں بہت سے ماننے والے، ایک جم غفیر، جمہور ابدی، اس کو کہتے ہیں جواہر۔ نگاہیں کہاں کہاں جا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، ہم نے کوثر دے دیا دنیا میں، کثرت اولاد دیا، قیامت میں شفاعت کی دولت دے دی، یہ کوثر ہے۔ اب دونوں معنوں میں فرق دیکھیں، وہ جواہر اور یہ کوثر۔ یہاں دنیا بھی ہے، کثرت دنیا بھی ہے، اور آخرت کی شفاعت کی دولت بھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھ کو کوثر عطا کی جو خیر کثیر ہے، خیر ہے، خیر ہے، کوثر ہے، جس قسم کا بھی خیر ہے وہ کوثر ہے۔ اے حبیب، وہ آپ کے لیے ہے، جس قسم کا بھی خیر ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ فصل لے، اپنے رب کی بندگی کر اور قربانی دو۔ بندگی اور قربانی یہ تاریخ انسانیت ہے، 2 لفظوں میں۔ جو آدم کے 2 بیٹوں سے قصہ شروع ہوتا ہے کہ دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی ریجیکٹ ہوئی۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، وہ خون اچھلتا چلا لو انسانی میں، اس طرح سے خیر آواز دیتا رہا، بندگی اور قربانی، اور شر پکارتا رہا، کفر اور قربانی سے رد گردانی، روح گردانی، یعنی قربانی اوائڈ کرو۔ کفر یہ پکار رہا تھا، شر یہ پکار رہا تھا۔ اگر خالی فصل لی ربی کا ونہر پہ
کتابیں لکھی جائے تو معلوم نہیں کتنی کتابیں کہ لائبریریاں پھٹ جائیں گی. سجدہ قربانی, سمجھے آپ؟ بندگی سے مراد سجدہ, بندگی قربانی یا سجدہ قربانی. سجدہ قربانی, سجدہ قربانی. ہم نے کوثر دیا اے صاحب خیر کثیر, اب تیرا فریضہ سجدہ قربانی. اس کے انجام, اس کا کیا انجام ہے؟ سجدہ اور قربانی کا کیا انجام ہے؟ اس کا انجام حبیب جہاں قربانی ہوئی جان لے وہاں تیرا دشمن ابتر ہو گیا. سجدہ اور قربانی ہوئی وہاں حبیب کا دشمن ابتر ہو گیا. اس کی نسل کٹ گئی دشمن کی, اس کے افکار کٹ گئے, اس کے عقائد کٹ گئے, ایمان کی نشر و اشاعت ختم ہو گئی. تمہاری زندگی اے حبیب آگے چلی گئی. قربانی دیتے جاؤ, پہلے پھیلتے جاؤ. قربانی دیتے جاؤ اور پھیلتے جاؤ. کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ سجدہ اور قربانی یعنی قربانی جنگ ہے, جہاد ہے. قربانی دشمن کا قتل ہے. قربانی دشمن کو نیست و نابود کرنا ہے. قربانی دشمن کے نام و نشان کو مٹانا ہے. ابتر یعنی جس کی اولاد نہ ہو, ابتر یعنی جس کا کوئی نام لیوا نہ ہو, ابتر جس کے سلسلے میں کوئی آنے کو پسند نہ کرے. ابتر وہ ہے جو تنہا ہو جائے, اپنی دولت, اپنی شہرت, اپنی شاہی اور اپنی ملوکیت کے باوجود تاریخ میں اکیلا ہو جائے. دشمن کو ابتر بنانا ہے تو سجدہ اور قربانی. معجزے پر گفتگو ہو رہی ہے. قرآن معجزہ ہے, واقعی اس کا جواب ناممکن ہے. قرآن کوئی ناول نہیں ہے کہ مسلسل چلتا رہے, ایک ایپیسوڈ, 2 ایپیسوڈ, 4 ایپیسوڈ. نہیں, کوئی ناول نہیں ہے. قرآن کو چیپٹرز میں بھی نہیں کیا گیا کہ ایک ایک باب ایک ایک عنوان پر ہو. قرآن جس شان میں حکمت کا ذکر کر رہا ہے, اسی آن میں انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے, اسی آن میں فیوچر کی بات کر رہا ہے, اسی آن میں جنت کی بشارت دے رہا ہے. جس آن سے جنت کی بشارت دے رہا ہے اسی آن سے جہنم سے ڈرا رہا ہے, اسی آن سے جہنم سے ڈرا رہا ہے. الوہیت کے معرف کو بتلا رہا ہے, رسالت پہ گفتگو کر رہا ہے, امامت پر گفتگو کر رہا ہے. مطلب یہ کہ ہر ایک مسئلہ ایک ہی آیت سے لپٹا ہوا ہے. قرآن پہ بات کرتے کرتے زندگی گزر گئی, اب تک قرآن سمجھ میں نہیں آیا. تو اے عزیزو, ایک مرتبہ پھر اپنے دل و دماغ میں اس سورے کو ریپیٹ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ ریپیٹ کرو بھائی, میرے دل و دماغ میں ریپیٹ کرو. میں پڑھتا ہوں, آپ ریپیٹ کرو, تمام سامعین جو دیکھ رہے ہیں. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر, بندگی کر اپنے رب کی اور قربانی کر. بندگی, سجدہ, قربانی. انجام اس کا انجام کیا ہوگا؟ نیکسٹ آیت, انا شانیہ کا هو الابتر. ادھر سجدہ اور قربانی دی تو ادھر دشمن کیا ہو گیا؟ ابتر ہو گیا. تیرا دشمن ابتر ہے. یہاں پہ ہم لوگ نیزے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس سورے میں تلوار کی بات نہیں ہے, اس سورے میں جہاد کی گفتگو نہیں ہے, اور اس سورے میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا
کفار وہ مشرکین سے جا کے لڑو، نہیں لڑنے کی بات ہے اس میں، تاکہ جو ہے نا اب یہاں یہی بات ہے کہ سجدہ کرو اور خود قربانی دو، یہاں دوسروں کے لیے کوئی بات نہیں۔ دشمن کو نابود کرنا ہے سجدہ اور قربانی۔ آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے، یہاں یہ ہے کہ سجدہ کرو، قربانی دے دو، دشمن مٹ جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ ایک سجدہ اور پھر قربانی، اور قربانی صاحب کوثر کی، دشمن ابتر، دشمن کا نام لیوا نہیں، دشمن کی فکر سے اپنی فکر کو اٹیچ کرنے والا نہیں، تیرے دشمن ابتر ہے۔ مبصرین نے زور لگایا، اولاد ہو جاتی تھی رسول کو اور مرتے جاتے تھے۔ شہزادہ ابراہیم کا انتقال ہوا، شہزادہ طاہر کا انتقال ہوا، 2 صاحبزادوں کا انتقال ہوا، پھر کچھ لڑکیوں کا بھی انتقال ہوا، تو لوگوں نے پیغمبر کو کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ ابتر ہے۔ ایسے میں مکہ ہی میں پیشن گوئی ہوئی، یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا، مدنی نہیں ہے، یہ سورہ مکہ کا ہے۔ ہم نے تجھ کو کوثر دیا، بندگی اور قربانی دو، تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن ابتر ہے، تو نہیں ابتر ہے، تیرا دشمن ابتر ہے۔ بتا دے دنیا کو، اے حبیب بتا دے دنیا کو تیرا دشمن ابتر ہے، تو پیغمبر خیر کثیر لے کے چلے۔ خیر کثیر بیٹی کے سلسلے سے چلا، دنیا حیران تھی۔ ایک بیٹی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سب بیویوں کو لاولد رکھ کے، دوسرے سارے بیویوں کو لاولد رکھ کے صرف بی بی خدیجہ کو اولاد دی۔ جس کو پیسہ دیا اس کو اولاد دی، جس کو دنیا کی دولت دی، دولت لے کر اولاد دی۔ دولت بی بی خدیجہ سے لے کر اسلام کے لیے اولاد دی۔ اب ایک مرتبہ کسی کو سرفراز کیا ہے تو دوبارہ کسی کو کیوں سرفراز کرے؟ ایک ہو گیا تو کیوں کرے دوبارہ؟ یہ علمی مسئلہ ہے، اور علمی مسئلے پر ذرا سی توجہ رکھیں آپ لوگ، توجہ رہے۔ علمی مسئلہ یہ ہے کہ ذات واجب مالک کل ہے، قادر علی الاسلام، اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ چاہے تو 1000 حسین بنا ڈالے، آپ سمجھے؟ وہ چاہے تو 1000 علی تخلیق کر دے، 1000 علی کو خلق کر دے، اور وہ چاہے تو 1000 محمد بنا ڈالے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر علمی مسئلہ یہ ہے کہ ذات واجب تمام قدرت کے باوجود حکیم بھی ہے اللہ تعالیٰ، اور حکیم کبھی ایک چیز بنا کے دوبارہ نہیں بناتا۔ ایک مرتبہ کسی کو کامل بنا دے تو اور کامل نہیں بناتا۔ ایک مقصد بنایا تو ایک کو کامل بنایا۔ سمجھے بھائی؟ ایک مقصد بنایا تو ایک کامل بنایا، مقصد حاصل ہو گیا۔ اب اور کسی کو کامل بنانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ایک جگہ مقصد پورا ہو گیا۔ یہ ایک بیٹی، تو پتہ چلا کہ اس بیٹی کی اولاد کوثر ہے۔ اب کیا ضرورت ہے؟ البتہ ہدایت کر دو دوسروں کو۔ سجدہ اور قربانی جہاں جائے اس کی اولاد یہ طے کر لے، رسول کے دشمن کو ابتر بنانا ہے۔ کیونکہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول تیرا دشمن ابتر ہے۔ اگر رسول کے دشمن کو ابتر بنانا ہے، سجدہ اور قربانی جہاں جائے اس کی اولاد یہ طے کر لے کہ رسول کے دشمن کو ابتر بنانا ہے، تو سجدہ کرنا ہے، قربانی دینا ہے۔
یہ ایک عجیب بات ہے. اپنا دشمن نہیں ہے کوئی بھی، اپنا نہیں ہے. کوئی مولا حسین کا دشمن تھا؟ نہیں تھا ان کا دشمن. کاش ملت سمجھتی میرے جملے کو. کوئی حسین کا دشمن نہیں ہے بھائی. دشمنی اس وقت تھی اور آج بھی ہے تو سب رسول سے ہے. سورہ پہ غور کرو آپ، سب رسول سے ہے. یہ ساری دشمنی رسول سے ہے، اور رسول سے دشمنی کا مطلب یہ ساری دشمنی اللہ سے ہے. اولاد رسول کو یہ حکم ہے، اگر دشمنی کو مٹانا ہے تو سجدہ قربانی. دشمنی رسول سے ہے. یہ وہیں سے سلسلہ آ رہا ہے، درمیان سے یہ سلسلہ نہیں ہے. سلسلہ رسول سے آ رہا ہے دشمنی کا، بیچ میں سے نہیں ہے. اس دشمنی کو رسول سے دور کرنا اولاد ہی کا حق ہے. کربلا اولاد رسول ہی کے لیے ہے. کربلا زہرا کے پیاروں کے لیے ہے. کربلا کسی اور کو زیب نہیں دیتی. اس منزل پر جہاں سجدہ قربانی کی مہم ہے، وہاں کوئی چیز، کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی تعلق عزیز نہ ہو. یہ رسول کے لیے سب کچھ ہے. بیٹا، بھائی، بھانجے، جو بھی ہو، عزیز نہ ہو. یہی وہ منزل ہے عزیزان گرامی، یہی وہ منزل ہے جہاں بار بار نام ایک ایسے شہید کا آتا ہے جس شہید کو رخصت کرتے ہوئے امام حسین نے کہا تھا، پروردگار اب تیری راہ میں میں اس کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں، کردار میں تیرے حبیب کے مشابہ ہے. ہائے کس تمناؤں سے علی اکبر کو پالا تھا، اسی علی اکبر کو سینے سے لگائے آج تک سو رہے ہیں. اللہ کی راہ میں کوئی رشتہ نہیں، صرف رشتہ رکھنا ہے تو اللہ سے، اس کے رسول سے، آل رسول سے رشتہ رکھو. اگر تم کو رسول سے محبت حقیقی ہے، عشق حقیقی ہے تو سجدہ اور قربانی کی نیت رکھو. کیونکہ تمہارے کو اگر رسول سے عشق ہے تو تمہارے معشوق کا دشمن تمہارا ہی ہوتا ہے نا. تو سجدہ اور قربانی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے. دشمن کو فنا کرنا ہے، سجدہ اور قربانی. میں تو ہر آن سجدہ اور قربانی کے لیے تیار ہوں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں کیا رکھا ہے. میری تو عین خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجدہ اور قربانی میں قبول کرے. آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ ہم میرے لیے دعا کریں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں سجدہ اور قربانی کی نیت تو بھی رکھو، شاید اللہ قبول کرے. میری قربانی کی خواہش پوری ہونے کے لیے آپ سب دعا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ویڈیو کو غور سے سنو، یہاں پہ بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہے اگر آپ غور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.